جاوید لطیف صاحب کا کہنا ہے، یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کسی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے، میری ریسرچ ٹیم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف قاضی عیسیٰ کے ہوتے ہوئے تشریف لائے اور ان کے جانے کے بعد چلے گئے۔ عمران خان کی بیرونی دباؤ پر سہولت کاری شروع ہو چکی ہے۔ اب جو تاریخ تو جج کرے گی، میرے خیال میں تاریخ میں قاضی فاضل عیسیٰ صاحب جیسے جج تو آئے نہیں شفاف ماشاءاللہ، تو ان کے ساتھ ہی یہ واپس چلے گئے۔ اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں، اور بیرونی کیا دباؤ آ رہا ہے ہمارے اوپر جس کی وجہ سے کیا لندن میں پھر کوئی میٹنگ ہونے والی ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ باجوہ صاحب یا کوئی اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسی بات مجھے تو نہیں لگتی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ بیرونی دباؤ کا معاملہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب کسی گھر میں سے تعفن اٹھنا شروع ہو جائے تو ہمسائے جو ہیں وہ اس گھر کی صفائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو تعفن ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ عدالتی نظام کو ڈسٹارٹ کرنے کی وجہ سے جو تعفن اٹھ رہا ہے، جو بدبو اٹھ رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر جو ڈسٹارشنز اور پولیٹیکل ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے ایک پاکستان، اصل میں پاکستان کے اندر تو طاقت ہے، لیکن پاکستان برطانیہ میں، پاکستانی امریکہ میں، پاکستان کینیڈا میں وہ خود ایک بہت بڑی پاورفل لابی بن چکے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس وقت وہ ساری لابی جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو موجود ہے، لیکن وہ موجودہ حکمرانوں کو ویسے ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہی جیسے پاکستان کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کی کوئی بھی حکومت ہوگی اس کو مجبوراً جو ہے اپنی الیکٹیبلٹی کے لیے بھی اور جمہوری منہ قائم رکھنے کے لیے بھی ان کی باتوں کو سننا پڑتا ہے۔ اور یہاں جو بیٹھے ہوئے آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کل ڈان کا ادارتی نوٹ تھا، مجھ سے مس ہو گیا، میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ 2024 ہے جس کا رول آف لاء کا جو انڈیکس ہے اس میں 142 ملکوں کا جو ہے سروے ہوا، تجزیہ ہوا۔ ہم خیر سے 140ویں نمبر پر ہیں رول آف لاء میں، اور ہمارے بعد جو خراب ملک ہیں ان میں ایک مالی ہے اور ایک نائجیریا ہے، یعنی افریقہ کے آپ جانتے ہیں ان کو۔ تو یہ جو انڈیکس آ رہے ہیں، یہ جو سب کچھ آ رہا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور یہی بیرونی دباؤ ہے درانی صاحب؟ میں تو قائد صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا، میں بھی خود اسی خبر کو کل دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل جو جورسٹ ڈیفرنٹ گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی خبریں آ چکی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان میں ہونے والی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا مطلب جوڈیشل جو ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں گھروں پہ لوگوں کے فیملیز کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو دنیا بھر میں ایک شور، مطلب آپ دیکھیں نا کہ سیاسی قیدیوں کو جیل میں رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا جس طریقے سے یہ رکھ رہے ہیں، خواتین کو رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا، لوگوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دینا، بات کرنے کی اجازت نہ دینا، ایسی سفوکیشن کے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ پھر آپ جمہوری بھی ہیں اور آپ جمہوری ہیں بھی، اب ایسی صورتوں میں تو پھر آپ کے پاس اب خطاب کرنا درانی صاحب ایک معاملے میں گائیڈ تو کریں کہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں حالات بدل جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی، بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، اور اس طرف آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کی جانب سے بھی دباؤ ڈال رہا ہے، وہاں سے جو بائیڈن کے پاس خط پہنچ گیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً نومبر میں حالات بدلنے جا رہے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے قاضی صاحب اور آپ کے پروگرام میں ہی آ کے ہر بات کرتا ہوں، زیادہ تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بھئی سپٹمبر سے آنورڈ جو ہے آپ کی حکومت جو ہے اس کی بیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت اختیار کا ارتکاز جو ہے، جو کہ ایک بالکل اللیگل لوگوں کو منتقل کیا گیا ہوا ہے، وہ اختیار کم ہوتا جائے گا۔ ادارے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، اور وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، اور پوری دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے ابھی قائد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اکنامک کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے لیے چائنا کہہ رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، برٹن کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ آج پنجاب ٹریبونلز کا فیصلہ جو ہے، الیکشن ٹریبونلز کا، وہ پنجاب حکومت کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ چیلنج ہو گیا ہے، تو فارم 45 47 کی حکومت قائم رہے گی سر؟ اگر وہ
چیلنج ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، وہ نظر ثانی اڑ جاتی ہے؟ تو سر دیکھیں، میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ ہے نا. اس سے بڑی بھی ایک عدالت ہے، وہ عوام کی عدالت ہے. اور اس سے بڑی عدالت تو خیر اللہ کی ہوتی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی کیس عوام کی عدالت سے ریجیکٹ ہو جائے، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی طاقت، کوئی بندوق، کوئی گولی، کوئی ڈنڈا جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا کرتا پوری دنیا میں. اس لیے یہ جس طاقت سے پھڈا لے رہے ہیں وہ طاقت بہت بڑی ہے، یہ نہیں لڑ سکتے ان سے. انہوں نے گھروں میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، انہوں نے دنیا میں پھرنا ہے کہ نہیں پھرنا. یہ اتنے ناقابل اندیش ہیں کہ یہ اپنے ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، اپنے خوشامدیوں کے آگے کسی کی آواز نہیں سن سکتے. عوام کی چیخ بھی انہیں سنائی نہیں دیتی اور عوام کی بددعا بھی انہیں سنائی نہیں دیتی. ایسی صورتحال میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ اور ہم مل کے. باقی تو جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی نظر وہی ہوگا جو عوام کا فیصلہ ہوگا، وہی کرنا پڑے گا جو عوام چاہتے ہیں. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ آپ 2018 تک بننے والی حکومتیں جو تھی وہ بندوق اور طاقت دکھا کے بنتی تھی، 18 والی بھی شامل تھی. لیکن 2024 سے آنورڈ اس ٹرینڈ کو عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے. نہ عوام اب بندوق سے ڈر رہے ہیں، نہ عوام ڈنڈے سے ڈر رہے ہیں، نہ عوام پولیس سے ڈر رہے ہیں، نہ عوام تھانے سے ڈر رہے ہیں، حتیٰ کہ گھروں کے اندر توڑ پھوڑ سے بھی نہیں ڈر رہے. یار ایسے بے خوف عوام سے کیوں متھا لگاتے ہو؟ یہ ایسے نہیں ہے. اس وقت کا پاکستان کے عوام وہ نہیں ہے جن سے کوئی عقل مند حکمران جو ہے متھا لگائے گا. وہ تو یہ کرے گا کہ ہاں بھی کسی اگلے کو لے آئے گا، ہاں بھی تو کر کے حکمرانی کر لے اور کچھ ڈیلیور کر، ورنہ تیرا بھی ہمارے والا حال ہوگا. یہ تو عقل مندی کی بات ہے. ہم کئی عرصے سے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو جیل میں رکھ کے ان پاپولر نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی قیادت کو جیل میں رکھ کے پارٹی کو تقسیم نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی میں مروثیت آپ لانے کی کوشش کریں وہ آپ نہیں لا سکیں گے. اتنا ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. اب اس صورت میں ایک ہی راستہ ہے، اگر پی ٹی آئی کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو ان کو عوام کا دیا ہوا حق دے دیں. وہ اپنے حق میں جو کچھ کریں گے یا اپنے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا ریزلٹ ہی ان کی ڈیسٹینیشن کو اور ان کی پاپولیرٹی کو اور ان کی حیثیت کو ڈیفائن کرے گا. ورنہ ہم ملک کا نقصان بھی کر رہے ہیں، عوام کا نقصان بھی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کی بات اس حوالے سے بھی اگر میں دیکھوں تو جو پہلے 3 سال 3.5 سال تھے، جو عوام کی تمنائیں جو ڈیش ہوئی تھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، بہت اس میں بھی یہ تقریباً بات آپ کی ثابت ہوئی تھی until unless کہ they stepped in and they created a monster themselves، جو کہ خود ہی شاید کیا ہے فیڈ آؤٹ ہو رہا تھا. درانی صاحب بالکل. دیکھیں کیسا میں تو سوری، میں پہلے ایک معافی مانگ لوں، میں نے مانسٹر محاورتاً کہا ہے، اس کو میرے پی ٹی آئی کے دوست یہ نہ سمجھیں. مراد یہ کہ جو اب مانسٹر میں نیگیٹو کہہ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی جو اس غبارے میں ہم نے ہوا بھری ہے. میں قائد صاحب ایک خبر دے رہا ہوں اور درانی صاحب سے اس پہ گائیڈنس لیتے ہیں. آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ جیت گیا ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن، اور یہ جو آخری امید تھی وہ بھی شاید جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اب اگر الیکشن جیت گئی ہے آسما جہانگیر گروپ تو حکومت مضبوط ہوگی. درانی صاحب، تو سپریم کورٹ میں اب جو ہے وہ اس طرح کا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے، اور کیا کوئی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جناب، الیکشنز جن کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے وہ تو ہوتے ہیں عوام کے الیکشن. یہ ڈیفرنٹ اداروں کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو بھی جیتتا ہے وہ معزز ہوتا ہے اور ہارتا بھی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کے پاس دیکھیں ہماری حکومتوں نے اسٹوڈنٹ یونینز ختم کی، ہمارے حکومتوں نے لیبر یونینز ختم کی، ہمارے حکومتوں نے ملک کے اندر موجود ہر وہ ادارہ جو کہ ایز اے گروپ ایکٹ کر سکتا تھا. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں جب وکلا اکٹھے ہو کے تحریک کو نکلے تھے، اس دن سے ان کے خلاف کام شروع ہو گیا تھا. اور اب جو ہے وہ ان کے اداروں کو بھی اتنا مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ حکومتوں کے لیے چیلنج بن سکیں. اس لیے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی اور چلتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو پریس کلب مضبوط ہو جاتا ہے اس میں گروپنگ کرا دی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں جو بھی جیتے اس کے لیے اعزاز ہے، لیکن حکومتیں بنانا جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ بار اور بینچ کو جو ہے آئین. بہت شکریہ درانی صاحب. پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو.